اور غضب الہی کے اندر مبتلا ہوں. ترکم فی ظلمات، یہ سب ظلمتیں. اور یہ لوگ ایسے بد نصیب ہیں، سمن، انہوں نے اپنے یعنی صلاحیتوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ یہ صحیح بات کو سنتے ہی نہیں، بہرے صحیح بات کو سنتے ہی نہیں. یہ سم ہے، سم اسم بہرے کو کہتے ہیں. اور بکمن، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر بہت پختہ طریقے پر راسخ ہے، جمع ہوا ہے، اس لیے ان کی زبانوں سے کبھی سچی بات نکلتی نہیں. جب بات کریں گے تو وہ دھوکے اور فریب والی ہوگی اور کذب والی ہوگی، سچی بات نہیں نکلتی ان کی زبانوں سے. یہ بہرے ہیں اور گنگے ہیں. اور عمیون، کیونکہ یہ حسن اور قبح، اچھائی اور برائی میں امتیاز بھی نہیں کرتے، لہذا یہ اندھے بھی ہیں. کیونکہ انسان اگر اچھائی برائی میں امتیاز نہ کرے اور حسن اور قبح کے اندر امتیاز نہ کرے، نیکی بدی میں امتیاز نہ کرے، وہ اندھا ہی ہے. جیسا کہ گمراہوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہیں. ظاہری آنکھیں تو ہیں لیکن دل اندھے ہیں، نیکی بدی میں امتیاز نہیں کرتے، ایمان اور شرک میں امتیاز نہیں کرتے، سنت اور بدعت میں امتیاز نہیں کرتے، نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں کرتے، دل اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ لوگ پھر ہدایت کی طرف نہیں پلٹ کر آتے. یہ چونکہ پکے منافق جو ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لا یرجعون کا یوں بھی معنی سمجھ لیں کہ بھائی انسان جو مر جاتا ہے پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ واپس آ کر کے کوئی نئی کمائی کر سکے. یہ ناممکن ہے اور محال ہے. نیا کسب کر لے آ کر کے یہاں نئے اعمال کما لے، یہ ناممکن ہے. بس ختم ہو گیا، وہ تو موت تک تھا. علاوہ اس کے انسان نے جو کچھ اعمال یا جو عقیدے کمائے ہیں ان میں تغیر تبدل بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے ہٹا بھی نہیں سکتا. دنیا میں تو یہ کئی چیزیں کینسل کر دی جاتی ہیں، مٹا دیں، وہاں یہ بات بھی نہیں. اللہ کا فرمان ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے مرنے کے بعد. نخرج لہ یوم القیامت، قیامت والے دن ہم نکال کر کے سامنے رکھیں گے، یہ تیرا اعمال ہے، خود پڑھ لو. پڑھنے کی بھی اس وقت صلاحیت پیدا ہو جائے گی، خود پڑھ لو. اب ان اعمال کو اپنے آپ سے ہٹا بھی نہیں سکے گا، کینسل بھی نہیں کر سکے گا، رد بھی نہیں کر سکے گا اور نئے اعمال کما بھی نہیں سکے گا. فہم لا یرجعون، پس یہ پلٹ کر نہیں آئیں، نہ ہدایت کی طرف پلٹ کر آئیں گے نہ دنیا کی طرف پلٹ کر آئیں گے تاکہ نئی کوئی کمائی کر سکے. یہ ان منافقوں کا حال ہے جو پکے ہیں کفر کے اندر، دل ان کے راسخ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے آسمان سے، فیہ ظلمات، جس کے اندر تاریکیاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق،
اور بجلی کا چمکنا ہے۔ یجعلون اصابعہم ڈالتے ہیں یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لہم جبکہ وہ روشن کرتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ ہے چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ تاریک ہو جاتی ہے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین کے تذکرے میں یہ دوسری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائی بیان فرمائی ہے اور اس کے لیے دو مثالیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی مثال گزر چکی کہ منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی ہو جنگل کے اندر۔ جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، اس آگ کو بجھا دیا اور ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ پہلی مثال منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ دوسری مثال ہے، پہلی تھی آگ کی مثال، دوسری ہے پانی کی مثال۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں منافقین کے سلسلے میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، تو پہلی مثال ہے ان منافقوں کی جو بالکل اپنے نفاق کے اندر بہت پکے ہیں، پختہ ہیں، اور جہل مرکب کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور جن کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے، جن کے اندر کفر بہت پختہ ہے اور راسخ ہے، اور وہ غلط بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں، مال چال بازی اور فریب کاری کی بنا پر صرف وہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ بالکل ایمان کا کوئی شائبہ نہیں ہے ان کے اندر، وہ کفر کے اندر راسخ ہیں، پختہ ہیں، اور جن کی اصلاح کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ پہلی مثال ان منافقوں کی ہے، اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی بیان فرمائی ہے کہ جن کے اندر تردد ہے، اے متردد قسم کے منافق، کبھی ان کا رجحان اسلام کی طرف بھی ہوتا ہے، کبھی خیال پیدا ہوتا ہے، اور کبھی پھر وہ اسی اپنے باطل عقیدے کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ یہ تردد والے منافق مراد ہیں۔ پہلے تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق بالکل راسخ اور پختہ، فہم لا یرجعون، ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر آئیں گے ہدایت کی طرف۔ لیکن یہ دوسری مثال ان منافقین کی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جن میں تردد ہے، اور اس مثال میں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، اور یہ تشبیہ ہے، تشبیہ کے ساتھ بات سمجھائی ہے، جیسا کہ بارش وغیرہ کی مثال سے اللہ نے بات واضح فرمائی ہے۔ میں جب برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تو بہت سی باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے ظہور کا بھی ایسا ہی ہے، اس کے ظہور میں ان منافقین کے لیے کئی باتیں پیدا ہوئی ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور مثال سے سمجھایا ہے۔ یہ متردد قسم کے منافقین کا حال، یہ ایسے ہیں کہ جن سے بالکل مایوسی نہیں، اگر ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں صحیح بات پہ آ جائے اور یہ
اس نفاق کو چھوڑ دیں، اس کا بھی امکان ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس قسم کے منافق ہیں کہ جن سے بالکل مایوسی نہیں ہے۔ پہلے منافق وہ تھے جو بالکل پکے اور راسخ تھے۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی ایسا آتا ہے کہ منافق اعتقادی جو ہوتا ہے وہ تو کافر ہی ہوتا ہے، بلکہ کافروں میں بھی بہت بدترین قسم کا کافر ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ اور ایک منافق عملی ہوتا ہے، عملی منافق اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تو ایمان ہی ہوتا ہے، دل میں اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت اور قیامت وغیرہ کا یقین ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ظاہر جو ہے وہ باطن کے ساتھ مطابق نہیں ہوتا۔ اس قسم کے منافق کو عملی منافق یا اخلاقی منافق کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن آپس میں مطابق نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی منافقوں کی بہت سی نشانیاں فرمائی ہیں۔ مثلا یہ فرمایا اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے وہ خیانت کرے گا۔ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ بکنے لگ جائے گا۔ اور اذا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ سب عملی منافق کی نشانی ہے، اعتقادی منافق نہیں۔ اعتقاد تو اس کا بھی صحیح ہے، دل میں سمجھ رہا ہے کہ واقعی خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا پیغمبر بھی سچا ہے، قیامت بھی برحق ہے، لیکن یہ اس کی زبان اور ظاہر اور اس کا عمل۔ مثلا ایک آدمی یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز جو ہے فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ضروری ہے، لیکن پھر نماز نہیں پڑھتا، یہ عملی منافق ہے۔ ایسے منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ تو حضور کا فرمان ہے القلوب اربعۃ، دیکھو بھائی دل چار قسم کے ہوتے ہیں۔ اور منافقوں کے سلسلے میں آپ پہلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، فی قلوبہم مرض، منافق ہوتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ دل کے بیمار ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہوتے ہیں۔ قلب الاجرد، ایک دل بالکل صاف ہوتا ہے اور اس کی مثال روشن چراغ جیسا ایک چراغ بالکل روشن ہو، کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو۔ اور ایک دل ایسا ہے جو اغلف، وہ غلاف کے اندر بند کیا ہوا، جیسا کسی چیز کو بند کر کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کو دھاگے سے باندھ دیتے ہیں غلاف، یہ دوسرا دل وہ ہے۔ تیسرا دل یہ ہے کہ منکوسن، الٹا اوندا ہے، جس کا سر نیچے ہے، پیندہ اوپر ہے، یہ تیسری قسم کا دل ہے۔ اور قلب مصفح، ایک دل ایسا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، پہلو دار۔ یہ چار قسم کے دلوں کا ذکر حضور نے فرمایا۔ تو پہلی قسم کا دل جو بالکل صاف ہے اور جس کی مثال روشن چراغ کے ساتھ دی گئی ہے، فرمایا فقلب المومن، یہ مومن کا دل، یہ بالکل صاف ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روشن چراغ ہوتا ہے، اس کے اندر نور ایمان بالکل واضح ہوتا ہے، دل کے اندر صاف ہوتا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو مومن کا دل ہے۔ اور یہ جو سراج فرمایا اس کا نور ہے، نور ایمان، وہ چراغ کی طرح روشن ہے۔ فرمایا کہ جو دل غلاف کے اندر بند ہے یہ کافر کا دل ہے، بالکل بند ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال فرماتے ہیں کہ کسی پرندے کو اگر ایسے پنجرے میں بند کر دیا جائے کہ
جس پنجرے کا کوئی سوراخ نہ ہو، تو وہ مثال ہے دہری اور کافر اور قطعی مشرک کا قلب جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوئی جتنی جگہ بھی اس میں نہ ہو باہر نظر آنے کے لیے، وہ بند ہے۔ یہ کافر کا دل۔ اور جو دل اوندا ہے، فرمایا وہ منافق، خالص منافق کا دل ہے کہ جس نے ایمان کو پہچانا بھی ہے لیکن قبول نہیں کیا، صرف اپنے بچاؤ کے لیے یا فریب کاری کے لیے کوئی بات کی ہے، یہ پکا منافق۔ اب پہلی مثال اسی کی ہے۔ اور جو پہلو دار ہے دل، فرمایا کہ وہ ہے کہ جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ آئیے عملی منافق کی مثال لے لی۔ عملی منافق جو ایمان بھی ہے اور نفاق بھی بھرا ہو، تردد بھی ہوتا ہے اور کچھ یقین بھی ہوتا ہے، یہ پہلو دار دل فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی مثال اس میں ایسی ہے کمثل البقلۃ یمدھا الماء الطیب، جیسا کہ زمین کا ایک پاکیزہ پودا ہوتا ہے اور جس پودے کو پاکیزہ پانی سیراب کرتا ہے۔ ظاہر ہے پانی بھی پاکیزہ ہو اور پودے کا بیج بھی اچھا ہو، پاکیزہ ہو، تو وہ اس سے نہایت ہی اچھی نشو و نما اس کو حاصل ہوگی۔ یہ تو ایمان کی مثال ہے۔ اور نفاق کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پھوڑا ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں۔ اب پھوڑے کے لیے ایک طرف سے پیپ ہوتی ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے، خون اور پیپ اس پھوڑے کو غذا دیتا ہے۔ اب ان میں سے جو بھی مادہ غالب ہو جائے گا وہ پھوڑا اس طرف جائے گا۔ اگر پیپ غالب ہو گئی تو ہلاک ہو جائے گا، اگر خون کا غلبہ ہو گیا، پیپ صاف ہو گئی تو صحت مل جائے گی۔ یہ دونوں پہلو اس کے اندر ہیں۔ جون سا مادہ غالب ہوگا، اگر نفاق کا مادہ غالب آ گیا اس کے اندر، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ادھر ایمان جیسا خون ہے، اگر جیسا پھوڑے کو غذا پہنچ رہی ہے اس کی، اگر اس کا غلبہ ہو گیا تو وہ صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ یہ مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی ہے۔ ویسے یہ دل منافق ہونا، کیونکہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دل کے حالات بہت مختلف ہیں، دل کبھی یکساں نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ یاد رکھو قلب کے لیے 6 حالتیں ہوتی ہیں، 6 قسم کی حالتیں دل پر وارد ہوتی ہیں۔ مثلا حیات بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، اور بیداری بھی ہوتی ہے، اور نیند بھی ہوتی ہے۔ یہ 6 حالتیں قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ تو قلب کی حیات جو ہے یہ ہدایت سے ہوا کرتی ہے۔ اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ قلب زندہ ہے، ورنہ تو قلب مردہ ہے۔ اس قلب کی مثال اور جو گمراہ ہے انسان، اس کی مثال اور مردے کی مثال برابر ہے۔ تو قلب کی حیات ہدایت سے ہوتی ہے اور قلب کی موت گمراہی سے ہوتی ہے۔ موت ہو ضلالہ، گمراہی کسی قسم کے بھی قلب کے اندر بیٹھ جائے، سمجھو کہ مردہ ہے دل میں زندگی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اور قلب کی تندرستی جو ہے، صحت، یہ طہارت اور صفائی سے ہوتی ہے۔ طہارت اگر نصیب ہے انسان کے قلب کو، طہارت، پاکیزگی اور صفائی، یہ طہارت جو ہوتی ہے یہ ایمان سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے۔ انسان کا قلب صاف ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے۔ طہارت ایمان کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو قلب کی طہارت جو ہے، صحت جو ہے، یہ طہارت اور صفائی سے ہوتی ہے۔ اور قلب کی بیماری جو ہے یہ قدورت اور گندے تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی قسم کا بھی بےہودہ تعلق ہے انسان کے دل میں، کسی مادی چیز کا،
یا کسی غلط بات کا اور دل کے اندر قدورت ہے تو وہ دل بیمار ہے، سقیم ہے وہ. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، قیامت کا تذکرہ کیا، فرمایا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر جائے گا اس کو فائدہ ہوگا. سلیم دل وہی ہوگا جس کے اندر پاکیزگی اور طہارت اور نور ایمان ہوگا، قدورت نہیں ہوگی، گدلا پن نہیں ہوگا. اور دل کی بیداری جو ہے یہ آتی ہے اللہ کے ذکر سے. جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا قلب بیدار ہے. جیسا حضور نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی، مردہ ہے دونوں کی مثال. تو قلب کی بیداری جو ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور قلب کی نیند غفلت سے ہوتی ہے. انسان غافل ہو خدا کی یاد سے، خدا کے ذکر سے، سمجھو قلب پر نیند طاری. اسی لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا کرو صبح بھی پچھلے پیر بھی، ولا تکم من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہو جائے. دل جو ہے سویا ہوا ہوگا اگر غفلت میں ہوگا. تو یہ قلب کی مختلف حالتیں ہیں. تو منافق کے قلب کی مثال یہ بیان فرمائی کہ یہ پہلو دار ہے، جس سے یہی منافق یہ متردد قسم کا منافق، ادھر ایمان بھی ہے ادھر نفاق بھی ہے. اس کی مثال اس پھوڑے جیسی ہے کہ جس کو پیچھے سے پیپ بھی مل رہی ہے اور خون بھی مل رہا ہے. جدھر کا غلبہ ہوگا ادھر ہی بات چلی جائے گی. تو حضرت مفسر قرآن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے منافقین کی، او کا سیب، سیب کا معنی زور سے بہنے والی بارش، من السماء آسمان سے. یہ آسمان کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر آسمان پر بھی بولا جاتا ہے، فضا پر بھی، بادل پر بھی. لغت کے اندر یہ ہے کہ کل ما اذل کا والا کا فہو سما، چھت کو بھی آسمان کہیں گے عربی زبان کے اعتبار سے. یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، کیونکہ بارش جو ہے یہ بادلوں سے برستی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا آسمان کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو جس کو انسان یا سائنسدان نہیں سمجھ سکتے. ظاہر میں تو بارش کا تعلق بادل کے ساتھ ہے، لیکن اس کے آگے بھی کچھ تعلق ہو سکتا ہے، اس لیے لفظ آسمان کا ہی فرمایا. تو اس کے اندر اندھیرے ہیں. ظاہر ہے کہ بارش جب برستی ہے سورج تو چھپ جاتا ہے، بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر رات بھی ہو تو اور زیادہ تاریکی ہوتی ہے، ستارے وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتے. اور رات یہ گرج جو ہے یہ بھی ہے اس کے اندر. یہ گرج کیا ہے؟ فرشتہ ہے یا فرشتے کی مار جو وہ ہے بادلوں کو مار کر چلاتا ہے اس کی آواز ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ بادلوں کی رگڑ جو ہوتی ہے آپس کے اندر اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا کی وجہ سے یہ آواز آتی ہے. ظاہری طور پر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ منافی نہیں ہے اس. حقیقی طور پر فرشتوں کا زجر کرنا، بادل کو چلانا، زور سے مارنا اور بجلی. یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں یہ منافق اپنی انگلیوں کو ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں، من السوائے کے کڑک کے خوف سے. اکڑک جو ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے، دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، حذر الموت، کہیں ہلاک نہ ہو جائیں. حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں. یہ ان کی حالت ہے.
حالانکہ یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو ہر طرف سے گھیرنے والا، وہ محیط ہے، کب تک یہ انگلیاں ڈالیں گے کانوں میں؟ اگر اللہ پکڑنا چاہے گا تو پکڑ لے گا۔ ان کی حالت یہ ہے، فرمایا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہو، آنکھیں ان کی اچک لے اور یہ اندھے ہو کر رہ جائیں۔ جب چمک ہوتی ہے، اس بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں تھوڑی دور، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو جس کے اندر کفر کا ذکر بھی ہے، اور کفر اور شرک جو ہے یہ اندھیروں کے ساتھ مشابہت رکھتا، فیہ ظلمات، بارش برستی ہے تو اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، اس کے اندر کفر کی برائی کا، نفاق کی برائی کا، شرک کی برائی کا ذکر ہے، یہ اندھیرے ہیں۔ اور جو شرک پر وعید ہے کہ بھائی جو شرک کرے گا خدا کی گرفت میں آئے گا، اس کی مثال رعد سے، کہ رعد جو ہے یہ وعید ہے۔ اور قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس کے اندر بڑے واضح دلائل بیان کیے گئے۔ یہ دلائل جو ہیں یہ بمنزلہ برق کے ہیں۔ اب بجلی چمکتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے، چلنے لگتے ہیں آدمی اس کے اندر، یہ دلائل۔ اور پھر ان کا کانوں میں مطلب یہ ہے کہ انگلیاں ڈالنا، کہ ڈر اور خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم پر کوئی افتاد نہ آ جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ یا اس وجہ سے انگلیاں ڈالتے ہیں کہ ہمارے دل کہیں حقیقتاً ایمان کی طرف چلے ہی نہ جائیں، اب بند کر دیتے ہیں، جیسا کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر لوگ قرآن کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے تاکہ دل میں کہیں اس کا اثر ہی نہ ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح بیان فرمائی، ساتھ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ بصارت اور قلب اور حواس، یہ سارے اللہ نے عطا فرمائے، ہر ایک ان میں سے خدا کی نعمت ہے، اور یہ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ یہ کس خیال میں پھرتے ہیں؟ خدا اگر چاہے تو ان کی یہ سماعت ہی زائل کر دے، بصارت ہی زائل کر دے۔ پھر بتاؤ، یہ ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے یہ بھی نظر نہیں آتا، باطنی طور پر تو اندھے بہرے ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے نرا تو ان کے ظاہری یہ کان بھی سلب کر لے، قوت سنوائی بالکل اللہ تعالیٰ ختم کر دے، قوت بینائی کو ختم کر دے، ظاہری طور پر بھی اندھے بہرے ہو کر رہ جائیں۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں اس لیے دی ہیں کہ ان کے ذریعے یہ ہدایت کو حاصل کر لیں، کوئی اپنے لیے کمال حاصل کر لیں تاکہ آگے ان کو فائدہ ہو۔ یہ ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، صحیح فائدہ نہیں اس سے اٹھا رہے۔ تو فرمایا اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بھی زائل کر دے اور لے جائے، اور بالکل یہ اندھے اور بہرے ہو کر رہ جائیں، ظاہری طور پر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خدا چاہے تو دیا ہوا انعام سلب کر سکتا ہے۔ اس کے سب انعام دیے ہوئے کہ ان کے ذریعے سوچو، دیکھو، سمجھو، ہدایت کا راستہ اختیار کر لو تاکہ فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے ان کو بھی سلب کر دے اور بالکل محروم کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ تیسرا رکوع ہے، یہاں تک
اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حال ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف، ان کا ذکر کیا۔ پھر 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہراً اور باطناً جو لوگ انکار کرنے والے ہیں کافر، ان کا حال ذکر کیا اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا اور تفصیل کے ساتھ منافقین کی چال بازی، دھوکہ بازی، فریب کاری، اسلام کا اظہار، باطن میں کفر اور ریشہ دوانیاں، زمین میں فساد، اور ان کے غلط عقیدے کا ذکر اور 2 مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت، ایک آگ کی مثال، دوسری پانی کی مثال، پھر ان کا انجام اور تنبیہ، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اب یہاں تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہو رہا ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الناس کا ذکر آتا ہے وہاں سے مکے والوں کی طرف روح سخن ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ اس وقت کفر میں مبتلا تھے، اور یا ایھا الذین آمنوا جب ذکر کیا جاتا ہے تو بالعموم اہل مدینہ کی طرف روح سخن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے برضا و رغبت ایمان کو قبول کر لیا تھا اور پھر اسلام کی مرکزیت کے لیے انہوں نے بے حد و بے شمار خدمات انجام دی۔ قرآن کے الفاظ یہ چاہتے ہیں کہ یا ایھا الناس کا خطاب تمام بنی نوع انسان سے، تمام اقوام سے، دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں سب سے خطاب ہو رہا ہے، کسی سے بلا واسطہ، براہ راست جو اس وقت موجود ہیں، اور بعض سے بالواسطہ اہل ایمان کے ذریعے ان تک یہ خطاب ہو رہا ہے، جیسا کہ آگے قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں برے انجام سے، خطرناک باتوں سے آگاہ کر دوں، وَمَن بَلَغَ، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچے، جس جگہ تک یہ قرآن پہنچے گا وہاں تک گویا میں انذار کر رہا ہوں، سب کو برے انجام سے ڈرا رہا ہوں۔ تو تمام بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اب اس رکوع کے اندر قرآن کریم کے 4 اہم اور عمدہ مضامین ہیں، 4 اس رکوع کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے مضامین میں عمدہ اور اہم یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جس پر ایمان لائے بغیر انسان کے لیے نجات نہیں ہے اور جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، یہ سب سے عمدہ مضمون ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا اہم مضمون قرآن کریم کا وہ رسالت ہے۔ یہ رسالت کا ذکر بھی اس رکوع کے اندر ہے۔ نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور نبی کے بغیر کوئی انسان حد کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو رسالت پر ایمان اور اس کا ضروری ہونا،
یہ دوسرا مضمون ہے، وہ بھی اس کے اندر، اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا اہم مضمون قرآن کریم اور اس کی حقانیت۔ خود قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ انسان چونکہ سب سے زیادہ ہدایت کے محتاج ہیں، اور ہدایت جو ہے وہی الہی کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے انسانوں کو، عقل اس سلسلے میں کام نہیں کر سکتی، اور انسان ہمیشہ علم کی وجہ سے اور علم کی روشنی میں ترقی حاصل کرتا ہے، اور علم کے ذرائع میں سے سب سے اہم اور قطعی آخری اٹل ذریعہ وحی الہی ہے۔ تو یہاں قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کا ذکر بھی ہے کہ انسان اس کے سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اپنی رہنمائی کے لیے زندگی کے تمام جتنے بھی موڑ آتے ہیں انسان کی زندگی میں، انسان محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی ہو، اور وہ اس رہنمائی کا ذریعہ وحی الہی اور قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا وحی الہی ہونا یہ بیان کیا گیا۔ یہ تیسرا اہم مضمون ہے۔ چوتھا اہم مضمون جو اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ معاد ہے، یعنی قیامت، کیونکہ قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور وہ نتیجہ ہے دنیا کا، اور دنیا کا نتیجہ قیامت ہے، جس کے اندر تمام چیزیں اپنی اصلی حالت کے اندر ظاہر ہوں گی، اور نیکی اور بدی کا انسان کے سامنے سب کچھ ظہور ہوگا، اور انسان اس ذمہ داری سے دوچار ہوگا، اس نتیجے سے دوچار ہوگا جو اس کے سامنے آئے گا۔ تو یہ قیامت اور معاد چوتھا اہم اور عمدہ مضمون قرآن کریم میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے وہ قیامت ہے اور معاد ہے۔ اس رکوع میں ان چاروں مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ اہم ضروری چیز ہے اس کا خطاب کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، توحید فی العبادت، وحدوا، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانو اور اسی کی ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو سب سے پہلے انسان کے ذمے جو کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسی کو بیان کیا گیا، اور اس سلسلے میں انسان بہت کچھ غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تمام مذاہب والے، تمام فرقے، تمام انسان، لہذا اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ضروری اور اہم چیز ہے، اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے، اور انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ انسان کے ذمے فریضہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کا مفہوم پہلے ایاک نعبد کے اندر عرض کر دیا گیا تھا کہ عبادت حقیقت میں اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالی کی اطاعت میں مصروف کرنا، اور ایک خاص عقیدے اور تصور کے تحت کہ تمام کائنات اور تمام اسباب پر جس ہستی کا تسلط ہے اور نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے، علیم کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، مختار مطلق ہے، اس ہستی کا تصور کرتے ہوئے اس کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت بدن سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، افعال سے ہوتی ہے، تمام چیزوں سے عبادت ہوتی ہے اس تصور کے تحت، اور عبادت صرف خدا تعالی کی ہی ہو سکتی ہے۔
یہاں پر چند صفتیں اللہ کی بیان کی گئی اور پہلے پہچان کرائی گئی ہے کہ پہلے پہچان کر لو عبادت کس کی کرنی ہے. اعبدوا ربکم، رب خدا کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کو پالنے والا ہے اور اس کے لیے تمام اسباب حیات اور بقا اور اسباب ترقی مہیا کرنے والا ہو، وہ اللہ ہی ہے، کوئی نہیں. اور دوسری صفت خلق بیان فرمائی، کیونکہ انسان کو سب سے بڑی نعمت، اہم نعمت جو دنیا میں سب سے پہلے ملتی ہے وہ انسان کا وجود ہے. اس لیے خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء، تمہارا بھی خالق وہی ہے اور تم سے پہلے جتنی قومیں انسان گزرے ہیں ان کا خالق بھی ہے. خالق اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور رب بھی اس کے سوا کوئی نہیں، وہ رب ہے. اور یہ خلق کی صفت بیان فرمائی اور پھر اس سے پہچان کرائی گئی. ایک تو یہ انسان کو وجود عطا فرمایا، پھر آگے انسان کے بقا کے لیے اور حیات کے لیے جتنے اسباب ہیں ان کا ذکر فرمایا. خود وجود اور وجود کے باہر کی نعمتیں یہ صرف اللہ نے دیے اور وہ چند نمونے اس کے ذکر کیے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی. تو خدا تعالیٰ کی پہچان جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خدا کی ذات میں تو انسان غور و فکر کر نہیں سکتا کہ ذات میں غور فکر کرے اور انسان پہنچ جائے، یہ نہیں. لا فکرۃ فی الرب، رب کے اندر فکر نہیں ہو سکتا، انسان کے عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں. تو اس کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ تو پہچان مصنوعات سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کے اندر انسان غور کرتا ہے تو غور کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھ میں آتی ہے اور صفت کا سمجھ میں آ جانا پھر ٹھیک ہے، پھر ذات بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ صفت جس ذات کی ہے بس عبادت کا مستحق وہی ہے. ویسے براہ راست خدا کی ذات کے اندر کوئی تصور کرے تو انسان کے تصور سے باہر ہے. اسی لیے تمام مخلوقات کے اندر جو اللہ کی مصنوع ہے اس کے اندر غور کا حکم. غور کرو، جب غور کرو گے اللہ کی صفت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی رحمت اور اللہ کی ربوبیت، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جب یہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر لا محالہ اللہ کی پہچان ہو جائے گی. تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب کہلاتے ہیں. وہاں نصارہ آباد تھے، یہود بھی تھے. سب سے پہلے چل کر ان کو دعوت دینا توحید کی دعوت، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ عبدہ ورسولہ.
سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بھائی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ تو فرمایا کہ اذا ہم عرفوا ذالک، انہوں نے اس کو پہچان لیا تو پھر ان کو آگے نماز روزے وغیرہ کا بتلانا۔ سب سے پہلے تو رب کی پہچان ضروری ہے کہ اس کو پہچان لو، پھر رسالت پر ایمان، پھر باقی باتیں بعد میں بتلانا۔ اللہ نے یہود کے بارے میں قرآن میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہیں تو اللہ کا مرتبہ ہی نہیں پہچانا جیسا کہ خدا کے مرتبے کو پہچاننا چاہیے۔ ہیں اہل کتاب، ہیں کتابیں پڑھنے والے، بڑے بڑے صاحب علم میں فلاسفر ہیں، لیکن رب کو نہیں، رب کی صفت کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر رب کی صفت کو پہچانتے تو پھر خدا کے ساتھ شرک کیوں کرتے؟ عزیر کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے؟ مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں کہتے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مادر خدا کیوں کہتے؟ پھر بندے اور رب کو ایک کیسے کہتے؟ انہوں نے پہچانا ہی نہیں، پہچان ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا، پہچان کرائی ہے کہ دیکھو بھائی اللہ کی صفت کو پہچان لو، جب پہچان لو گے پھر اس کی عبادت ہوگی۔ اگر رب کو ہی نہیں پہچانا کہ ہمارا رب کیا ہے، کن صفات کا مالک ہے، تو عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت نہیں ٹھکانے لگے گی۔ تو فرمایا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وجود کی نعمت بخشی ہے۔ یہ سب سے پہلی نعمت تو یہی ہے، تم کو بھی اور جو تم سے پہلے گزرے تھے، اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ لعلہ ترجی کے لیے ہوتا ہے، ترجی کا معنی امید ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن میں لعلہ جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے اور شرک سے اور کفر سے، بچ جاؤ، تتقو، متقی بن جاؤ۔ اس رب کی پہچان کرنے کے بعد اسی کی عبادت کرو۔ پھر اور مزید صفت الذی، یہ اور صفات بیان فرمائی اللہ تعالی نے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ نعمت ایجاد، یعنی اللہ تعالی نے عدم اور نیستی سے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان لم یکن شیئا مذکورا، بالکل نیست عدم سے اللہ نے انسان کا وجود بخشا، یہ نعمت کی۔ اس ذریعے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کرے جس نے ایسی نعمت عطا فرمائی۔ پھر آگے دوسری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس سلسلے میں رب تعالیٰ کی پہچان کے سلسلے میں اور اس کی عبادت کے ضروری ہونے کے سلسلے میں احادیث کے اندر بہت سے احکامات موجود ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی، حکم دیا تھا کہ ان باتوں کا لوگوں کو چل کر تبلیغ کرو اور پہنچاؤ۔ ان میں پہلی بات یہ ہے، لوگوں سے کہو ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگو اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کیوں؟ فإن مثل ذالک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے کا مثل رجل اشتری عبدا، جیسا کوئی آدمی غلام خریدتا ہے اپنے پیسے اور خریدنے کے بعد اپنا پیسہ چاندی یا سونا اپنے پاس سے دے کر غلام کو خریدتا ہے، اور پھر
اس کو کسی کام میں لگاتا ہے کہ یہ کام کرو بھائی، یہ خدمت کرو، یہ کام کرو، یہ نوکری کرو، اور غلام کو کام پہ لگاتا ہے۔ لیکن غلام جب کمائی کرتا ہے، وہ جو مزدوری حاصل کرتا ہے دن بھر کی، تو رات کو لا کر اپنے مالک کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو فرمایا فَأَيُّكُمْ يَسُرُّ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا، خریدا اس نے ہے، سونا چاندی اس نے لگائی ہے، کام اس نے سکھلایا ہے، پھر کام پر بھی اس نے لگایا ہے، پھر اس کو خوراک بھی وہی دیتا ہے، کپڑا بھی وہی دیتا ہے، آرام کی جگہ بھی اس نے دی ہوئی ہے، اور دن بھر کی کمائی کرنے کے بعد وہ مالک کو نہیں دیتا، دوسروں کو آ کر دے دیتا ہے۔ بتلاؤ کون شخص اپنے ایسے غلام کو کون تم میں سے پسند کرتا ہے؟ تو فرمایا یہی حال ہے اس شخص کا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کہ دیکھو وجود خدا نے دیا، نعمتیں سب خدا نے دی، خوراک سب خدا نے دی، اسباب اس نے پیدا کیے، اور تعظیم جو ہے یہ غیر کی کرتا ہے۔ یہ وہ غلام ہے نمک حرام غلام جو کمائی دوسرے کے گھر میں ڈالتا ہے۔ یہ فرمایا رب کی پہچان نشانیوں سے ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوق جو ہے مصنوعات اس سے ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے گویا دو صفتیں بیان فرمائے، ایک ربوبیت اور دوسری خالقیت۔ اگر انسان غور کریں گے ان دونوں صفتوں کو پہچان لیں گے، اور یہ پھر خدا کے ساتھ خاص ہے، پھر اس کی عبادت ہوگی۔ مالک صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ہارون الرشید نے پوچھا مالک صاحب سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی کے بارے میں کوئی دلیل بتلائیں عام۔ انہوں نے فرمایا یہ انسان کی بولیاں مختلف، آواز مختلف اور لہجے مختلف، یہ خود خدا کی وحدانیت کی دلائل ہیں۔ آوازیں دیکھیں مختلف ہیں انسانوں، نغمے مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں، اب دنیا میں 4000 بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہ سب خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم، چاروں اماموں میں بڑے امام، مالک صاحب اور ابو حنیفہ دو بڑے ہیں، شافعی اور احمد یہ کیونکہ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو بڑے اماموں میں امام ابو حنیفہ کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے 8 صحابیوں کو دیکھا، یہ اور کسی امام کو نہیں، چاروں اماموں نے 8 صحابیوں کو دیکھا انہوں نے، یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے وہ، جائے 77 یا 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور 110 تک صحابہ کرام موجود تھے دنیا میں۔ یہ سعادت کسی چاروں اماموں میں سے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ بعض خصوصیات ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو یہ فضیلت نصیب ہوئی ہے کہ وہ 4 پشتوں تک صحابی ہیں۔ ابو بکر بھی، ان کے والد بھی، ان کا بیٹا بھی، پوتا بھی، چاروں صحابی ہیں۔ یہ اور کسی خاندان میں نہیں ہے کہ چاروں صحابی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت ابو بکر کو حاصل ہوئی ان کے خاندان۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دہریوں اور زندیقوں کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور ان کو جواب دیتے تھے۔ تو دہریے اور زندیق ان کی ایک جماعت آئی اور اعتراض کرنے سے وہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، خدا کی ہستی نہیں ہے، یہ دنیا ایسی خود بخود چل رہی ہے۔ تو دہریوں کی ایک جماعت آئی، گروہ آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا دعونی، مجھے ذرا چھوڑ دو بھائی، انی مفکر فی امر، میں ایک بات میں بڑا غور کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے بتلایا گیا ہے، لوگوں نے مجھے بتلایا ہے کہ ایک کشتی ہے، دریا میں چل رہی ہے، سامان سے بھری ہوئی ہے،
اور اس کے اندر بندہ کوئی نہیں ہے جو اس کو چلا رہا ہو، اس کی حفاظت کر رہا ہو، خود بخود جاتی ہے، خود بخود آتی ہے، خود بخود ہی موجوں کو کھاٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور خود بخود ہی مطلب ہے اس کا آنا جانا بغیر کسی چلانے والے کے وہی سارا کام مجھے بت رہا ہے۔ میں تو غور فکر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو وہی دہری یہ کہنے لگے، یہ کون کہتا ہے؟ کوئی عقل مند ایسا کہہ سکتا ہے؟ خود بخود کشتی بنی، خود بخود دریا میں چلی، سامان بھرا، خود گئی، خود آئی، بندہ کوئی نہیں ہے چلانے والا۔ تو وہ دہریے کہنے لگے کہ ایسا تو کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا، یہ تو بے عقلی کی بات ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا، ویحکم، افسوس ہے تمہاری حالت پر اے زندگی کو، یہ جو موجودات ہے، جو کچھ اس کے اندر عالم علوی اور سفلی اور جو کچھ اس کے اندر چیزیں نہایت محکم نظام کے ساتھ قائم کی ہوئی، اور کیا ان کا کوئی بھی مالک نہیں ہے؟ یہ خود بخود ہی چل رہی ہے، کسی نے ان کو کھڑا نہیں کیا، کوئی ان کی نگرانی نہیں کر رہا۔ تو بات تم کو سمجھ میں آ گئی، تائب ہو گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن امام ابو حنیفہ کی ایسی عقل مندی کی بات جب سنی تو تائب ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا ان کے ہاتھ میں۔ خدا نے ایمان کی دولت دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خدا کے وجود پر کوئی دلیل آپ بتلائیں۔ تو اس وقت اتفاق کی بات ہوگی کہ اس سامنے توت کا درخت تو فرمانے لگے کہ بھئی یہ توت کا درخت ہی خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ کس طرح؟ دیکھو، یہ توت کا پتا جو ہے اس کا ذائقہ تو ایک جیسا ہی ہے، مزہ، خوشبو، رنگ، ذائقہ ایک ہی ہے، اور اس کو اگر کیڑا کھاتا ہے تو ابریشم نکالتا، اور اگر اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد نکالتی ہے، بکری اگر کھاتی ہے تو مینگنی نکالتی ہے، اور ہرنی اگر اس کو کھاتی ہے تو اس سے کستوری نکلتی ہے۔ بتلاؤ، یہ خدا کا کام نہیں تو اور کس کا کام؟ ایک ہی توت کا پتا ہے۔ یہی خدا کی وجود اور اس کی ہستی اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ چاروں مختلف چیزیں کھاتی ہیں اور مختلف چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ اس کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہے۔ تو کیا یہ خدا کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قدرت تامہ سے ان کو اس طریقے سے چاروں چیزوں کو الگ الگ پیدا کر دیتا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کو خدا کے وجود کی دلیل بتلائیں۔ فرمانے لگے، انڈا ایک قلعہ ہے، بالکل چکنا ہے، اوپر سے سفید ہے، اندر سے سونے کی طرح زرد ہے، اور اچانک وہ پھٹتا ہے تو پھٹنے کے بعد اس سے ایک حیوان سمیع اور بصیر نکلتا ہے، نہایت خوبصورت شکل والا۔ بتلاؤ، یہ خدا کی قدرت نہیں تو اور کیا؟ انڈا دیکھو بالکل بند ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو کیا نکلتا؟ کون نکالتا ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا خوبصورت جانور، ایسی ایک گول مول چیز، کیا یہ خدا کی قدرت نہیں ہے؟ یہ مصنوعات ہیں، اور ان مصنوعات میں غور کرنے سے خدا کی قدرت، خدا کی حکمت اور خدا کی خالقیت، خدا کی ربوبیت، یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب اللہ کی صفت سمجھ میں آ گئی پھر اس کی عبادت بھی ٹھکانے لگے۔ فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ فرش کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے زمین کو بنایا، نہ نہایت ہی درجے کی نرم دلدل کی طرح اور نہ بہت سخت بالکل پتھر کی طرح یا بالکل لوہے کی طرح۔ اللہ نے اس کو ایک ایسی اعتدالی شکل میں بنایا کہ انسان اپنی تمام ضروریات اس سے پورا کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ کمال درجے کا فرش بنایا جس نے زمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ عبادت کرو اپنے رب کی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی وہ رب جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء، اور اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به، پس نکالا ہے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم، روزی تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں، اعبدوا ربکم وحدوا، اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو طریقے پر ہے، یہ تفسیر جو ہے عبداللہ ابن عباس کی، یہ دو طریقے پر ہے۔ وحدو، اللہ کی وحدانیت اختیار کرو، تو توحید کا ذکر اس لفظ سے پہلے فرمایا ہے، اس لیے کہ عبادت کی شرط توحید ہے۔ اگر شرط ہوگی تو پھر عبادت بھی ہوگی، اگر شرط نہیں ہے، جیسا نماز جو ہے تب درست ہوگی جب اس کی شرط پائی جائے گی، پہلے طہارت کرے آدمی تب ہوگی، تو توحید یا ایمان جو ہے وہ شرط ہے عبادت کے لیے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے یوں تفسیر فرمائی ہے، اعبد اللہ وحد اللہ، اللہ کی توحید کو مانو، کہ توحید عبادت کے لیے شرط ہے۔ اور دوسرا یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وحد اللہ، اپنی عبادت ایک خدا کے لیے کرو، یہ توحید فی العبادت کا ذکر ہوا، اپنی عبادت صرف ایک خدا کے لیے کرو۔ وحدو، اس کا معنی یہ کہ عبادت اور کسی کے لیے مت کرو، کہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام اور شرک اور کفر ہے کسی اور کے لیے عبادت کرنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سے دلائل ہیں قوی۔ مثلا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو قادر ہے، صانع ہے، بنانے والا، اس کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ خدا تعالیٰ جو صانع اور قادر ہے، جس کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ند ہے، ند مقابل اور شریک کہتے ہیں، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، اور کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ دیکھو آسمان کی بلندی ہے، والسماء بناء، آسمان کی بلندی پر ہی غور کرو کہ بغیر کسی ستون کے اس کو خدا نے قائم کیا، جیسا کہ سورہ رعد میں اشارہ کیا گیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کو دیکھ رہے ہو، تو کوئی چھت دنیا میں بتاؤ جو بغیر کسی سہارے کی کھڑی ہو،
لیکن خدا جو ہے قادر مطلق ہے اور سانع ہے، بغیر ستون کے بھی اس نے عظیم شان چھت کو کھڑا کیا ہوا، پھر اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہے۔ جب سے اس نے قائم کیا ہے، جس دن تک اس کو رکھے گا، ہاں جس دن وہ خود چاہے گا کہ اس کو توڑ پھوڑ دے، پھر یہ درم برم ہو جائے گا، بغیر تغیر تبدل کے اس کا دوام۔ دوسری جگہ ہے جعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتھا غافلون، دیکھو آسمان کو ہم نے کیسا محفوظ چھت بنایا، لوگ اس کی نشانیوں سے غافل ہیں، غور نہیں کرتے۔ پھر ذرا زمین کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو بھی کس طریقے سے ثبات بخشا۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر کسی سہارے کے زمین کو بھی اللہ نے قائم کیا ہو، اور زمین بھی فضا کے اندر ہی قائم ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیچے بھی ہوا ہے، اوپر بھی ہوا ہے، اب فضا میں بغیر کسی سہارے کے اس کو قائم کیا ہوا، یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا کہ خلقت والی لفظ کی تشریح میں نے کل عرض کر دی تھی کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور پہلے لوگوں، پھر فرمایا الذی، اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جعل الارض قرارا، فرش ٹکا ہوا ہوتا ہے نیچے، فرش کہتے ہیں بستر، دری، چٹائی، جس پر انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے، سکون پکڑتا ہے، زمین کو فرش اللہ نے بنایا۔ یہ ارضا فراشن، یہ فراش کا لفظ جو ہے، اور اسی طریقے سے ہے جیسا قرآن میں والجبال اوتادن، اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنایا، زمین جیسا کیل ہوتے ہیں، میخ ہوتے ہیں ٹکے ہوئے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں فرمایا جعل الشمس سراجا، سورج کو اللہ نے چراغ بنایا۔ تو یہ زمین کو فرش بنایا ہے، پہاڑوں کو کیل بنایا ہے، سورج کو چراغ بنایا ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان صحیح ہے بالکل، زمین کو اللہ نے فرش بنایا، لیکن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر قسم اٹھا لے اور یہ کہے کہ میں تو فرش پر نہیں سوؤں گا، اور وہ زمین پر اگر سو جائے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ زمین کو بھی اللہ نے فرش ہی کہا ہے، لیکن قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ عرف میں فرش کہتے ہیں جو دری ہو یا چارپائی پر یا نیچے کوئی چٹائی وغیرہ قالین، اسی کو فرش کہا جائے، تلائی ہو یا کوئی، تو خالی زمین پر اگر لیٹ گیا قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی، کیونکہ محاورے میں اس کو فرش نہیں کہتے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ میں چراغ کی روشنی میں نہیں بیٹھوں گا اور یا نہیں پڑھوں گا، تو وہ سورج کی روشنی میں بیٹھ کر کے اگر پڑھے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی، حالانکہ سورج کو بھی خدا نے چراغ ہی فرمایا، لیکن محاورے اور عرف کے اندر لوگ جو ہیں چراغ اسی کو سمجھتے ہیں جو دیا ہوتا ہے یا لالٹین ہوتی ہے، تو سورج کو نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن نے اس کو بھی چراغ فرمایا۔ بالکل اسی طرح فرماتے ہیں جیسا کہ ابو الحسن قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آدمی اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر وہ بازار سے مچھلی خرید کر کھا لیتا ہے، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ گوشت بھی، مچھلی بھی گوشت ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو لحمن طریہ فرمایا قرآن میں، تازہ گوشت،
لیکن محاورے میں اور عرف میں رواج میں گوشت اسی کو کہا جاتا ہے جو کہ یہ گائے ہو یا بکرا ہو یا اونٹ ہو، اس پر اطلاق نہیں کرتے، لہذا قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ایسے ہی ہے جیسا فقہا ہے یہ جزیہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کہے جی میں قسم اٹھا لے میں سری نہیں کھاؤں گا، اور بازار سے لے کر چڑیا کی سری اگر کھا لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ سری کا اطلاق جو ہے وہ یہ بھینس یا گائے یا بکرے یا بکری وغیرہ پر ہوتا ہے۔ یہ فراش کے لفظ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس کی تشریح کر دیجیے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے او بدو، عبادت کرو اپنے رب کی جس کی یہ صفتیں ہیں، وہ رب ہے، وہ خالق ہے جس نے یہ نعمتیں تم پر فیضان کی ہیں۔ قرآن کریم سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ قرآن سب سے پہلے اس کی دعوت دیتا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس پر اتفاق ہے۔ جتنی کتابیں بھی وحی الہی کے ذریعے سارے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں ان کے ہاں اس پر اتفاق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور قرآن جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، مت کرو اللہ کے سوا غیر کی عبادت، بڑی شدت کے ساتھ منع کرتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ جو فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کو ربوبیت پر مرتب فرمایا۔ ربوبیت جو ہے یہ علت ہے عبادت۔ عبادت کیوں کرو؟ کہ وہ رب ہے۔ پھر ربوبیت کی تشریح آگے فرمائی، یہ اگلی آیت کے اندر جتنے بھی ہیں یہ ربوبیت کی تشریح ہے۔ اس لیے رب کی عبادت کرو کہ وہ اس نے تم پر نعمتوں کا فیضان فرمایا، اور اس کی عبادت ضروری ہے کیونکہ وہ رب ہے۔ تو اور سب سے پہلے ربوبیت کے سلسلے میں خالق کی صفت کا ذکر کیا، جو خالق ہے، اور پھر انعامات کا فیضان کرنے والا۔ انعامات ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے ہیں، علمی اور عملی دونوں قسم کے ہیں۔ آگے قرآن کا بھی ذکر آ رہا۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم کے 4 عمدہ مضامین، توحید، رسالت، قرآن کریم کی حقانیت اور معاد، اس رکوع میں چاروں کا ذکر ہے۔ تو وحی الہی اور قرآن تمام انعامات کا فیضان کرنے والا۔ پھر اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ انسان جب غور کرے گا خود یہیں سے اپنے بارے میں ہی غور کرے تو یہ بات بالکل سامنے آتی ہے۔ انسان غور کرے گا تو یہی پتہ چلے گا کہ میں پہلے نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھ کو وجود بخشا، مجھے پیدا کیا۔ مجھے کیا پیدا کیا؟ میرے ماں باپ اور تمام ابنائے جنس جتنے بھی ہیں سب کو اس نے پیدا کیا، نیستی سے، عدم سے۔ ہم نہیں تھے اس کائنات میں، نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم کو اللہ نے نعمت وجود بخشی دنیا میں۔ پھر ہر تمام ہمارے ابنائے جنس جتنے بھی، الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا خالق اللہ نہ ہو، کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں مخلوق ہے، خالق کوئی بھی نہیں ہے۔ اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ میری طرح محتاج اور عاجز ہیں۔ انسان اگر غور کرے گا تو برابر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اتنے عاجز ہیں کہ اگر کوئی صدمہ لاحق ہو جائے اور جسم کی یہ کھال کا کوئی ٹکڑا اتر جائے
سارے مل کر کے وہ نہیں دے سکتے۔ کون دے سکتا ہے؟ کھال کا ایک ٹکڑا نہیں دے سکتے، جنات نہیں دے سکتے، فرشتے نہیں دے سکتے، انسان نہیں دے سکتے، نیک نہیں دے سکتے، بد نہیں دے سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس واسطے کوئی جیسا کہ خود انسان اسی طریقے سے دوسرے، کوئی اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہاں سے عبادت کا مطلب سمجھ میں آئے گا، کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت اسی ذات اقدس کی ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود خود بخود ہے، اور جو خالق ہے اور جو رب ہے، اسی کی ہی عبادت ہو سکتی ہے۔ اور جو علیم ہے، علیم کل ہے، اور قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، نفع اور نقصان کا مالک، نافع اور ذات، نفع نقصان اسی کے ہاتھ ہے۔ اور جو ازلی اور ابدی ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو ازلی اور ابدی ہو، سب حادث ہیں، نئے ہیں، فانی ہیں۔ کل شین ہالک الا وجہ، ہر چیز یا بالفعل ہلاک ہے، فانی ہے، یا آگے چل کر فنا ہو جائے گی۔ دوام اور بقا صرف اس کی ذات اقدس کے لیے۔ اور جو محسن ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، اور جو منعم ہے، عبادت اسی کی ہو سکتی۔ پھر اب یہاں انعام کا، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ہیں ان کا اشارہ کیا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ پھر عبادت کیوں کرو؟ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم خدا کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاؤ، تتقون، بچ جاؤ ورنہ گرفت میں آؤ گے۔ تقوی بچاؤ کو ہی کہتے ہیں۔ متقی وہی ہوتا ہے جو بچ جانے والا ہوتا ہے دنیا میں برائی سے اور آخرت میں عذاب سے۔ بچ جاؤ خدا کی گرفت سے، عذاب سے، پکڑ سے۔ دیکھو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ خدا کی نعمتوں کا یہاں اشارہ کر دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، خدا تعالیٰ وہ قادر مطلق، وہ رب ہے، وہ مہربان ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش کے طور پر بنایا۔ ایسا فرش جو پتھر کی طرح سخت بھی نہیں ہے، پانی کی طرح بالکل نرم بھی نہیں ہے، ہوا کی طرح لطیف بھی نہیں ہے۔ بطبع اس کو خشک بنایا، زمین کا مزاج خشک ہے تاکہ دوسری چیزیں اس کے ساتھ مل کر کے اور مرکبات حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکے، اور انسانوں کے کاروبار ٹھیک طریقے پر واقع ہو سکیں۔ اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں ودیعت رکھی ہوئی ہیں، زمین کے اندر بے شمار نشانیاں۔ پہلے تو دیکھ لو زمین کی اختلاف جو ہے، یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں ٹکڑے ہیں الگ الگ، ایک رنگت کے اعتبار سے کوئی سیاہ ہے، سفید ہے، اللہ نے حکمت کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ اور رنگت کا اختلاف دیکھ لیں، مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، کہیں سرخ گھاٹیاں ہیں، کہیں سیاہ ہیں، بالکل پتھر بھی سیاہ ہے، اور کہیں کسی وضع میں ہے، کسی وضع میں۔ پھر خدا نے زمین کے اندر روئیدگی اور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ صاف فرمایا ہے وَالْأَرْضِ ذَاتِ صَدْعٍ، قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ کر پودے اور نباتات کو باہر نکالتی ہے۔ کہ روئیدگی کی قوت خدا نے اس میں رکھی۔ پھر پانی کو اپنے اندر جذب کر کے محفوظ رکھتی ہے۔ فرمایا دیکھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ پانی کو اتارتا ہے، سلکہ جنابی یا فی الارض، پھر اس کو زمین کے اندر نالیوں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں چلا دیتا ہے۔ ضرورت کے وقت وہاں یا چشمے جاری ہوتے ہیں، یا نہریں بن جاتی ہیں، یا پھر کنویں کھودے جاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے پانی کو نکال کر انسان اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ زمین کی طبیعت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کرم اور سخاوت کا مادہ رکھا ہے۔
کیسا سخی بنایا ہے، ایک دانہ زمین کے اندر پھینک دو 100 دانے آگے سے دیکھیے، یہ قرآن میں خود موجود ہے، ایک دانہ پھینکو 100 دانے کا خوشہ جو ہے باہر نکالے۔ آج زمین کے اندر خدا نے کیسا فیضان اور سخاوت کا مادہ رکھا، اور زمین کے اندر ہر موسم میں انسان موت اور حیات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا فرمایا وایت اللہم الارض المیتۃ احییناہا، دیکھتے نہیں کہ زمین بالکل خشک مردہ ہوتی ہے، پھر ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہر موسم میں انسان مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کا سلسلہ بھی انسان کی نگاہ میں رہے، مردہ اور زندہ ہونے کا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے جانور پھیلا دیے، بث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جانور جن کو انسان تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے جانور اتنی قسموں کے زمین کے اندر خدا تعالیٰ نے پھیلائے۔ پھر دیکھو مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پتھر زمین میں رکھے، بڑے بڑے قیمتی سے قیمتی اور معمولی سے معمولی، انسانوں کے سب فائدے کے لیے۔ آگے آتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں تمہارے فائدے کے لیے ہم نے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے سمجھو ذرا۔ تو پتھر میں دیکھو عقیق بھی ہے، یاقوت بھی ہے، زمرد بھی ہے، ہیرا بھی ہے، کیسے کیسے نفیس مرمر بھی ہے، سنگ خارا بھی ہے، سرخ بھی ہے، سماک بھی ہے، طرح طرح کے پتھر خدا نے پیدا کیے ہیں، زمین میں رکھے ہیں۔ پھر دیکھو زمین کے اندر خدا تعالیٰ نے مختلف قسم کی کانیں رکھ دی، معدن رکھے، کہیں پٹرول نکل رہا ہے، کہیں تیل نکل رہا ہے، کہیں سونے کی کان ہے، کہیں چاندی نکل رہی ہے، کہیں تانبا اور لوہا نکل رہا ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ سب زمین کے اندر خدا نے رکھا۔ صنعت کا سلسلہ یہ ان کانوں کے اوپر چل رہا ہے، ایک کانی اور معدنیات کا سلسلہ نہ ہو، صنعت حرفت سب بیٹھ جائے، سب کارخانے بند نظر آئیں۔ اللہ نے ایسی چیزیں زمین میں رکھی، پھر اس کے علاوہ جگہ جگہ پہاڑ اور کوہسار رکھے طرح طرح، اس سے بھی انسانوں کا فائدہ ہے۔ سورہ ہجر میں موجود ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری زندگی مضطرب نہ ہو، تمہاری زندگی توازن سے چلتی رہے۔ یہ ایک زمین کے بارے میں۔ ارضا فراشن، آسمان کو خدا تعالیٰ نے چھت کے طور پر بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے خدا تعالیٰ کی۔ دیکھو کہ آسمان کے اندر ماہتاب اور آفتاب کو رکھا ہے، روشنی اور ضوء کو رکھا ہے، اور مصابیح اس کے اندر رکھے ہیں، ستارے اور سیارے اس کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں، اور چھت کو محفوظ بنا لیا ہے۔ حدیث اور قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کے صعود کی جگہ اور ادھر سے انوار اور وحی کے نزول کا مقام آسمان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے پانی کی نعمت کا ذکر کیا جو کثرت سے قرآن میں اس کا بیان ہے۔ یہ سب نعمتیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے ند، شریک نہ بناؤ۔ یہ سب نعمتیں صرف خدا نے دی ہیں، ان انعامات کا فیضان کرنے والا صرف خدا ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ند کا معنی ہوتا ہے مساوی، المثل المساوی، لیکن ذات کے اندر، جو ذات کے اندر جوہر کے اندر شریک ہوتا ہے اس کو ند کہتے ہیں۔ جیسا کہ جریر کے شعر میں یہ بات ہے اتیمن تجعلون الی ندا وما تیمن لذی حسب ندید، کیا تم تیم کو میرا شریک بناتے ہو، حالانکہ تیم تو کسی شریف آدمی کا شریک نہیں بن سکتا، وہ کمینہ آدمی ہے۔ ند کا معنی مساوی اور برابر، جو ذات کے اندر اور جوہر کے اندر ہو۔ ایک ند ہوتا ہے، ایک شبیہ ہوتی ہے،
شبیہ یا مشابہ کہتے ہیں جو کیفیت کے اندر برابر ہو، کیفیت کے اندر جو برابر ہو اس کو شبیہ کہتے ہیں، کیفیت گرمی سردی نرمی وغیرہ، اور جو طول عرض عمق کے اندر جو برابر ہو اس کو مشاکل کہتے ہیں، کمیت اور مقدار کے اندر۔ تو فرمایا مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، کیوں؟ واجب الوجود خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، علیم نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے۔ تو یہ صفات وہ ہیں کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی ان کے اندر شریک نہیں ہے، اس لیے وہ الہ بھی وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ند جو تم ٹھہراتے ہو یہ جہالت کی وجہ سے۔ اب ند والی بات سنیں، یہ مد مقابل ٹھہرانا خدا کے ساتھ یا شریک ٹھہرانا، ذات کے اندر مد مقابل ٹھہرانے والے بھی ہیں دنیا، یہ مجوسی اور سنوی جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دو خدا ماننے والے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا، ایک یزدان اور ایک اہرمن، ایک شر کا اور ایک خیر کا، ایک نور کا ایک ظلمت کا، یہ دو ماننے والے۔ یہ بھی بڑے ہی جاہل ہیں اور بے حد بے وقوف لوگ ہیں جو دو خدا ماننے والے۔ سورہ مائدہ کے اندر آپ پڑھیں گے کہ جعل ظلمات والنور، یہ ظلمتیں اور نور صرف اسی خدا نے پیدا کی، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ کسی نے اندھیرے پیدا کیے انہیں، یہ سب اسی کا کام ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اسی نے پیدا کیا۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ اس طرح ند بناتے ہیں کہ ستارے جو ہیں ان کے اندر مستقل تاثیر مان کہ نیک بختی اور بدبختی، ترقی اور تنزل کے ستاروں کی طرف وابستہ کرتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ اور وہ ستاروں کو ند بنانے والے اور مؤثر بنانے والے یہ سابی فرقے کے لوگ، پہلے مجوسیوں کا، یہ سابیوں کا جو ستاروں کے اندر مستقل تاثیر مانتے ہیں، یا روحانیات یا ملائکہ کو مدبر مستقل مانتے ہیں، جیسا ہندوؤں کا اعتقاد، ہنود کا اعتقاد یہی ہے کہ روحانیات